نیکی کا بدلہ اللہ اتنا دیتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ایک کھوتی کر دو اللہ ناراض ہو جائے تو بے شمار سزا بھی دیتا ہے۔ تو لہذا میں آپ سب سے ہی کہنا چاہتا ہوں نجات والا نہیں، مگر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ کی قوم میں تو 71 فرقے ہوئے تھے اور میری قوم میں کتنے ہوں گے؟ 73۔ کتنے ہوں گے؟ موسیٰ کی قوم میں 72 اور میری قوم میں ان کے وہاں 72 ناری ہوں گے، کوئی نجات والا نہیں ہوگا۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ میری قوم میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جب انانیت آ جائے گی، میں آ جائے گی، جھگڑے شروع ہو جائیں گے، یہ الگ اپنا لے کے دفلی بجائے گا، وہ الگ اپنا دفلی بجائے گا، وہ اپنا دفلی بجائے گا۔ اگر اہل سنت والجماعت سے جدا ہو گئے، الگ ہو گئے تو جہنم ٹھکانہ ہے۔ لیکن کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہی ہے کہ جس نے اپنے کو الگ نہیں کیا، جوڑنے کی کوشش کی، ملت میں سماج میں مل کر کے رہا، جھگڑے نہیں کیے، فساد نہیں کیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ 72 تو میری امتیوں میں 72 وہ ہوں گے کہ جو جہنم میں جائیں گے، لیکن ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، جو اہل سنت والجماعت۔ تو اہل سنت والجماعت کون ہے؟ خالی اشرفی بولو، خالی قادری، خالی چشتی، خالی نقشبندی، خالی سہروردی نہیں، سب ملیں گے تب، اور اگر نہیں ملے تب جنت ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ تو اس لیے آپ سب سے کہنا ہے فرقے بندیاں ختم کر دو، نفرتیں دلوں سے نکال دو، حال و باسا کے ساتھ جینا سیکھو۔ تمہاری ایک نیکی کا بدلہ اللہ اتنا دیتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ایک کھوتی کر دو اللہ ناراض ہو جائے تو بے شمار سزا بھی دیتا ہے۔ تو لہذا میں آپ سب سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی اس پاکیزہ محفل میں کتنا اچھا ہوتا کہ اس قوم بنی اسرائیل کے اس شرعی اور فسادی انسان سے ہم سبق سیکھ لیں کہ جو جھگڑے کرتا تھا، فرقے بندیاں کرتا تھا، نبی کے کہنے کو خود بھی نہیں مانتا تھا، دوسروں کو بھی نبی کے حکم سے دور کرتا تھا، لیکن ایک دن وہی نوجوان نبی کے سامنے سے گزر گیا تو نبی تو ہادی برحق ہیں، نبی نے اس نوجوان کو بلایا کہ اے نوجوان ادھر آ۔ وہ آیا تو مگر کچھ لوگ ہوتے نا بڑا بالکل باس بن کے رہتے ہیں، سینہ تان کر کے، تو وہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نوجوان دیکھ تیری جوانی زیادہ دن کی نہیں ڈھل جائے گی، مرے جاوے جدی تمہیں مرے جاوے تو اللہ کاشی تمہیں کی جواب دی بین، یہ جیون ہے، اس جیون میں کسی بھالو کاج کریے لو۔ تو اس نوجوان بولتا کوئی ہوتا ہے نا اچھی بات بتاؤ تو اس کو تھوڑا اکڑ ہوتا ہے نا، کر کے جو ہے اور جوتے کی ٹھوکر سے دھولا اڑاتا ہوا اکڑ کر کے ہاتھی کی طرح چلتا ہوا بدماش ہاتھی کی طرح اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے نکل گیا۔ بازار میں پہنچا تو دکاندار سے ہفتہ وصولنے لگا، کوئی بیچارہ یتیم گیا تو اس کا مال لے لیا، بیوہ کا مال چھین لیا، یہی سب دن بھر کرتا رہا۔ ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ دورویوہار کیا، کسی کی زمین غصب کر لی، کسی کا کچھ کر لیا، کچھ ایسے ہوتے نا بہت لوگ۔ شام کو ظلم کی دولت کی گٹھری پیٹھ پر لاد کر کے گھر پہنچا، بھوجا بہت ہو چکا تھا، تھکا ماندہ تھا، باڑی میں پہنچا تو ٹکا پیسہ ایک طرف پھینکا، گٹھری ایک طرف پھینکی، کھاٹ جو دیکھی نا کھاٹ پہ لیٹ گیا۔ کھاٹ بوجھتے ہو نہیں؟ کھاٹ ہی بولتے ہو نا کہ کچھ اور بولتے؟ لیٹ گیا۔ اب جو کھاٹ پہ لیٹا نا گھومی گلو اردھو راتری کو اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ اب جو اردھو راتری کو آنکھ کھلی
تو کھاٹ پر سے اٹھنا چاہتا تھا، ارادہ کیا کہ اٹھوں، تو اب پیر کو حرکت دیتا ہے، پیر نہیں حرکت کرتا، ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے تو ہاتھ بھی نہیں اٹھتا، گردن گھمانا چاہتا ہے تو گردن بھی نہیں گھومتی، صرف یہ پلکوں کے پپوٹے اوپر نیچے ہو رہے، سانس ہے اندر باہر آ جا رہی۔ بولو اس آدمی کو زندہ کہیں گے کہ مردہ؟ کیا بولیں گے؟ سانس اندر باہر آ جا رہی ہے، زندہ بشکل مردہ۔ کیا بولیں گے؟ زندہ تو ہے مگر مردار ہوتا ہے نا، ہلتے پارے نا، ہٹتے پارے نا، کیا بولتے ہیں؟ ہٹتے پارے نا، ہٹتے پارے نا، صرف جو ہے سانس آ جا رہی ہے، یہ آنکھ ہے اوپر نیچے ہو رہی ہے۔ اس سمے اس نوجوان کو بھائی لگا، ارے ہمار پاگ کاج کرچے نا، ہمار ہاتھ کاج کرچے نا، ہمار باڈی کاج کرچے نا، تو کسی کو خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے تو تم لوگ کیا بولتے ہو؟ اس کو کیا ہو گیا؟ بنگلہ میں بتاؤ، بنگلہ میں، وہ تو انگریزی میں پیرالائسس ہے، اور دھنگو، تم لوگ بنگلہ میں نہیں جانتا ہے نا، کیا بولتے ہو؟ اور دھنگو بولتے ہو نا، اس کو اور دھنگو ہو گیا۔ اس سمے اس کا من بڑی تیزی سے دھک دھک کرنے لگا، تیزی سے چلنے لگا۔ اس وقت خیال آیا، کرے جدی ہمیں مرے جاتا تو کی ہوتا؟ ہمیں کچھ بھالو کاج کرلم نا، جدی ہمیں مرے جاتا تو کی ہوتا؟ یہ خیال جو پیدا ہوا نا تو دل نے یاد دلایا کہ انسان آج صبح تو گیا تھا موسیٰ کے پاس، تو موسیٰ نبی نے تجھ سے ہی کہا تھا کہ جیون زیادہ دن کا نہیں ہے، مرے جانے تو اللہ عاشق کی جواب دے۔ تو اے انسان، موسیٰ نے توبہ کی دعوت دی تھی، توبہ کری لو، توبہ کری لو، توبہ کری لو، من بار بار بول رہا ہے۔ اس انسان کے من میں بھی خیال ہے کہ نہیں مجھے توبہ کر لینی چاہیے، ارادہ کر لیا، لیکن فوراً ہی دل سے ایک خیال آیا کہ توبہ امی کس منہ سے میں توبہ کروں گا؟ امی کچھ بھالو کاج کرلم نا جیون مدے، ایکٹا بھالو کاج نہیں، دھیان دیا تو ایک بھی بھالو کاج نہیں، صرف ظلم، صرف ستم، صرف کھوتی، صرف گناہ۔ تو یہ خیال کہ کیسے میں توبہ کروں، میں نے تو کوئی اچھا کام کیا نہیں، تو جو نیکی کا ارادہ کیا تو بیٹھنے لگا، مگر دل انسان کا بڑا ساتھی ہے۔ انسان سے کہا کہ انسان چنتا مت کر، تجھے توبہ کا ڈھنگ نہیں معلوم، اللہ سے معافی مانگنے کا ڈھنگ تجھ کو نہیں معلوم، لیکن موسیٰ کو تو پتا ہے نا، تو کیوں نہیں نیت کرتا کہ انہی کا چل کے دامن تھام لوں، اور انہی کا پیر پکڑ کر کے انہی سے کہوں کہ حضور امی جگنو نگنو امی گنہگار سیاکار بدکار امی کچھو جانچی نہ، لیکن حضور اللہ کو راضی کرنے کا ڈھنگ آپ کو تو معلوم ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے تاکہ اللہ میرے حق میں راضی ہو جائے۔ جیسے ہی یہ ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، دل کے حال سے واقف ہے۔ جیسے ہی بندے نے یہ نیت کی نا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف تھوڑی سی طاقت لوٹا دیا، جو طاقت لوٹائی تو ہاتھ ہلنے لگا، پیر ہلنے لگا، باڈی میں بھی طاقت آ گئی، تو اس کا ارادہ اور مضبوط ہو گیا، اور اس نے کہا کہ جب میری نیت کا یہ عالم ہے کہ ابھی ہمیں ارادہ کرلم، نیت کرلم، تو ہمارا ہاتھ بھالو ہو لو، ہمارا پگ بھالو ہو لو، تو جب ہماری نیت کا یہ عالم ہے تو عمل کا عالم کیا؟ بس طاقت تو آ گئی تھی، جلدی سے کھاٹ سے اٹھ کھڑا ہوا، اب لیٹا نہیں رہا، کروٹ نہیں بدلی کہ کال کے ہمیں توبہ کو نہیں۔ وہی انسان کامیاب ہے کہ جو اپنی کمزوری کو نہ دیکھ کر، ٹھیک ہے نا، وقت میں کام جو کر لیتا ہے وہ کامیاب ہے، جو وقت کو گنوا دیتا ہے وہ ناکام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنا جو بھی کام تمہیں کرنا ہے اپنے سمے میں کر لو، ورنہ سمے انتظار نہیں کرے گا تمہارے کام کا، کوتا بجھ گئے نا، کام کو سمے کے اندر کرنا ہے،
لیکن اگر تم نے نہیں کیا تو سمے ویٹ نہیں کرے گا, سمے تو ویتیت ہو جائے گا, ہے نا. سمے چلا گیا تو پھر کچھ پا نہیں پاؤ گے. تو وہ انسان کھڑا ہوا, پیر لرز رہا تھا, کانپ رہا تھا, لیکن اس کی ہمت تو ارادے میں کپ کپی نہیں تھی. لاٹھی لے کر چلا. کہاں تو روز سینہ تان کے چلتا تھا, آج بوڑھوں کی طرح چلا. پیر رکھتا ادھر ہے, پڑتا ادھر ہے. راستے کا ایک پتھر کنکر جو روز اس کے جوتے کی ٹھوکر کھاتا تھا, آج اس پتھر کو حوصلہ پیدا ہو گیا کہ یہ آ تو رہا ہے مگر طاقت کے ساتھ نہیں ہے, کمزور ہے, میں اس سے مقابلہ کر سکتا ہوں. تو کبھی کبھی جس کو تم بہت حقیر سمجھتے ہو نا, وہی تمہارے لیے مصیبت کا سبب بن جاتا ہے. تمہیں مشکلوں میں لا سکتا ہے ایک چھوٹا, ایک کمزور جنش بھی. خدا مجھتے چھنا جی. تو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اس انسان نے روز اس کو جوتے سے ٹھوکر لگائی تھی, روز ظلم سہتا تھا, لیکن آج جب آتے ہوئے اس انسان کو دیکھا تو اس میں طاقت پیدا ہو گئی کہ نہیں, میں اس سے مقابلہ کر سکتا ہوں. یہ انسان چلتے چلتے وہیں پہنچا, ٹھوکر لگی. اس ٹھوکر سے روز کنکر دور جا کے گرتا تھا. کنکر سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پاتھر کنکر وہ ماٹی میں جمع رہتا ہے نا. کبھی کبھی تمہارے جوتے کی ٹھوکر سے جب ٹھوکر لگتی تو دور جاتا گرتا ہے نا. آج جب ٹھوکر لگی تو وہ مانوش اس پاتھر کو تو دور نہیں کر سکا, ہاں اس ٹھوکر کے اثر سے خود ہی زمین پہ گر گیا. اب جو زمین پہ گرا تو لاٹھی ایک طرف, مانوش ایک طرف. اور جانتے ہو اسی درمیان موت کا فرشتہ آ گیا, اس نے اس کی روح کو قبض کر لیا. اب جب روح قبض ہو گئی تو نیکی اور بدی کا فرشتہ جو کندھے پہ تھا یہ اترا. جو بدی کا فرشتہ تو اس کی روح کو لے کے جانے لگا. تو نیکی کے فرشتے نے کہا تھامو ہمیں نہیں جاؤ. کہا کہنا تمہیں نہیں جاؤ. کہا اس لیے ہم لے جائیں گے کیونکہ اس نے جیون میں کوئی بھالو کاج نہیں کیا, لیکن آج کھاٹ سے لے کے یہاں تک کچھ اچھا کام کیا ہے, کچھ اچھا ارادہ کیا ہے. اور اللہ نے مجھے ہر ارادے پر 10 نیکیاں لکھنے کا حکم دیا, ہر عمل پہ 10 نیکی لکھنے کا حکم دیا, اس لیے میں لے کے جاؤں گا. اب دونوں میں کوتھا وارتا ہونے لگی. بنگالی ہوتا تو لڑائی کر لیتا, جھگڑا شروع ہو جاتا ہے نا. یہ پاڑا وہ پاڑا مالا بھیڑن دو بھائی, ہے نا. او بھائی سنے گا بہت مشکل کرتے. بات سمجھ رہے ہو نا. فرشتے نہیں جھگڑا کرتے, یہ خون خرابہ ہم لوگوں کی عادت ہے. کبھی ہسوا نکال دے گا. اللہم یہ کون پڑھا ہے؟ ڈکیت پڑھا ہے؟ اور ڈکیت پڑھا کون سا ہے؟ اچھا ادھر ڈکیت پڑھا ہے. سمجھ رہے ہو نا آپ لوگ. جھگڑا کرنا انسان کی عادت ہے. فرشتے جھگڑا نہیں کرتے. فرشتے آپس میں کتھا وارتا کر رہے تھے. اللہ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا کہ فرشتے جاؤ ان دونوں فرشتوں سے کہو کہ مرنے والے کی زمین کو ناپ لیں. اگر اس کا گھر قریب ہے تو برائی والا فرشتہ لے کے جائے گا, اور اگر موسیٰ علیہ السلام قریب ہے تو نیکی والا فرشتہ لے کے جائے گا. اللہ کیسا رحیم ہے, ذرا دیکھو میرے بھائی. بندوں کے ارادوں پہ نیکیاں دیتا ہے. جب زمین ناپنے کے لیے فرشتہ آیا تو اللہ نے دھرتی کو, زمین کو حکم دے دیا کہ زمین تو سمٹ جا. اللہ ہی کے حکم سے تو زمین پھیلی ہوئی ہے نا, اللہ ہی کی زمین کے حکم سے زمین سمٹی ہوئی ہے. اللہ نے حکم دیا سمٹ جا. جیسے ہی اللہ نے حکم دیا زمین تھوڑا سا سمٹ گئی. اب فرشتے نے جو ناپا تو مرنے والے کا ایک پیر موسیٰ کی طرف زیادہ تھا. تو حاطف غیبی نے ندا دی کہ اے فرشتوں, میری رحمت یہ دوبارہ نہیں کرتی کہ میرا کوئی بندہ نیکی کے ارادے سے اپنا ایک قدم نیکی کی راہ پر رکھ دے اور میں اس پر اپنا عذاب نازل کروں. نہیں, اس کے ایک قدم کے بدلے میں نے اس کے جیون بھر کے گناہوں کو معاف کر. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, حضور اشرف الاولیاء کا دامن, حضور تاج الاولیاء کا دامن. میں یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. باتیں تو بہت ہو چکی ہیں, تقریریں بہت سن چکے ہو تم لوگ, پر اتنا جان لو کہ جس کے
घर में तुम आए हो ना, ये हमारा तुम्हारा घर नहीं, किसका घर है ये? बोलो, जोर से बोलो। जिसके घर में आए हो, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद जो है वो अल्लाह का घर है और मदरसा है। तो किसके घर में आए हो? नबी के घर में आए हो ना। कितने खुश नसीब हो, नबी के घर में आए हो। सुनो हमारे नबी का एहसान हम पे कितना है वो सुनो, और अल्लाह कितना मेहरबान है। बस को सुन लो, बात खत्म कर देता हूँ कि कौम बनी इस्राइल का एक गुंडा बदमाश अगर अपने नबी की तरफ ध्यान दे दे, तवज्जो कर ले और अपने नबी से भालोबासा रख ले, ठीक है, उसके चंद कदम की बुनियाद पे अल्लाह ताला उसके जीवन भर के गुनाहों को माफ कर देता है। जरा सोचो तुम कितने खुश नसीब हो कि तुम्हें अल्लाह ताला ने किसी और नबी का उम्मती नहीं बनाया, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, जिनके घर में तुम आए हो, है ना। जानते हो अल्लाह फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें इंसानों के दरमियान से सिलेक्ट किया गया है, चुना गया है, ठीक है, चुना गया है इसलिए क्योंकि तुम मुरीद हो चुके हो, और जो मुरीद होता है वो तबीयत पे नहीं जीता, मुस्तफा की दी हुई शरीयत पे जीता है। खुदा समझते ना, हम सब किसके मुरीद हैं? अरे बोलो ना भाई, मुस्तफा जाने रहमत के हम मुरीद हैं, पता बुझ गया ना। और जो मुरीद होता है वो तबीयत पे नहीं जीता, वो मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत पे जीता है। तो मैं तुम्हें तुम्हारी हैसियत बता दूं बस, अल्लाह करे कि उसे समझ लो। मरना तो सबको है ना, ये मस्जिद है, मदरसा है, और रेलवे लाइन की उस तरफ क्या है, कब्रिस्तान है ना। मरना सबको है, जाना इस दुनिया से सबको है। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें एक प्यारी बात बता के जाना चाहता हूँ कि मरते सब हैं, सबके कंधे पे तो फरिश्ते हैं, है ना। किरामन कातिबीन का नाम सुना है ना? हाँ, सबके कंधे पे हैं, ये उतरते हैं, और अल्लाह ताला के वहाँ कमी नहीं फरिश्तों की। क़यामत तक बंदे पैदा होते रहेंगे, अल्लाह उन एक बंदे के साथ दो फरिश्ता पैदा करेगा, किरामन कातिबीन, ठीक है ना। अल्लाह के वहाँ ये नहीं है कि ये मर जाएगा तो उतर के वहाँ चला जाएगा, अब्बा के कंधे से उतरा तो बेटे के पोते के कंधे पे चला गया, नहीं। एक इंसान के लिए दो फरिश्ते मुतय्यन कर दिए अल्लाह ताला ने, ठीक है ना, नेकी बदी लिखने के लिए। तुम मर जाओगे तो जब मर जाते हैं लोग तो ये फरिश्ते उतर कर अल्लाह से अर्जी लगाते हैं। बहुत गौर से सुनना मेरे भाई, अल्लाह से अर्जी लगाते हैं कि अल्लाह क्या हम आसमान में आ जाएं। जैसे मिसाल के तौर पर कोई फिक्र बंदा का नौजवान बंबई में जाके काम कर रहा है, जब उसका काम शेष होगा तो कहाँ आएगा? उड़िए, अपने मालिक से कहेगा ना कि भाई काम शेष हो गया, अब हम अपनी बाड़ी जाना चाहते हैं, बोलेगा नहीं बोलेगा, है ना। तो जिस तरह आप फिक्र बंदा से निकल के बंबई, कलकत्ता, चेन्नई जहाँ भी जाते हो काम करने के लिए, जब काम शेष हो जाता है तो अपने मालिक से बोलते हो ना कि हम ही बाड़ी जाओ, बोलते हो नहीं बोलते? जहाँ तुम्हारा समाज है वहीं तो जाओगे। तो फरिश्तों का समाज तो आसमान में है, जमीन में नहीं है। कहाँ है? तो जब काश शेष हो जाता है तो ये भी अल्लाह के हुजूर अर्जी लगाते हैं, अल्लाह क्या हम आसमानों में आ जाएं, আমার কাজটা শেষ হলো, আমি নেকি লিখলাম, বদি লিখলাম, মানুষ মরে গেল, আমার কাজটা শেষ। কি আমি आसमान को आसमान बोलते हो, कुछ और बोलते हो? आकाश, आकाश, आकाश दिखे, हाँ क्या बोलते हैं बंगला में? आकाश में हम आना चाहते हैं, अपने समाज में आना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला कैसा रहीम है, उसे समझो मुसलमानों, कि अल्लाह ताला उन फरिश्तों को आसमानों में जाने से रोकता है कि ए फरिश्ते, तुम्हें अभी आसमानों में आने की जरूरत नहीं है, मेरे महबूब के उस उम्मती की कब्र पे जाओ, एक सराहने खड़े रहना, एक पैदाने खड़े रहना, और कयामत तक उसकी मग़फ़िरत की दुआ करते रहना।
قیامت تک اس کی